ہیلو ویورس اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک انوائرمنٹل ایتھکس ہے۔ اب انوائرمنٹل ایتھکس میں ہم نے انسان کی اس مورل آبلیگیشنس کی بات کرنی ہے جو ٹورڈز نیچر ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد پہ غور کریں، اپنی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کا تھوڑا سا انالیسس کریں، ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ جب کبھی ہم کسی فیکٹری سے اٹھتا ہوا سیاہ دھواں دیکھتے ہیں، یا ہمارے قریب سے اگر کوئی شور مچاتا ہوا رکشہ گزرتا ہے، یا کوئی گاڑی جو ہے وہ دھواں چھوڑتی ہمارے پاس سے گزرتی ہے، یا پھر یہ کہ ہم کہیں پہ گندگی کا ایک ڈھیر دیکھتے ہیں جہاں سے بہت بری ایک بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ ہم ان تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں، یہ فیکٹریوں کا دھواں چھوڑنا، گاڑیوں کا دھواں چھوڑنا، اور گاڑیوں اور رکشے جو ہیں ان کا شور مچانا جو ہے، نوائز کریٹ کرنا، یہ سارے کا سارا ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارے اندر احساس جو ہے کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی جو پیدا ہوا ہے، یہ 70 کی دہائی میں کچھ شعور جو ہے انسان کو اس بارے میں بھی ملا، جس کو ہم انوائرمنٹ کے بارے میں ایک ایکولوجیکل کانشیسنس کہتے ہیں، کہ ہمارا جو ماحول ہے جس میں ہم نے سانس لینا ہے، جس میں ہم نے زندگی گزارنی ہے، یہ کسی قسم کی بھی آلودگی سے پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس کلیئر واٹر ہونا چاہیے، کلین واٹر ہونا چاہیے، کلیئر انوائرمنٹ ہونا چاہیے۔ ہم ایسے ماحول کے اندر زندہ نہیں رہنا چاہتے کہ جہاں پہ ہمارے لیے سانس لینا بھی گراں ہو۔ اسی طرح سے اگر آپ کہیں شہروں سے باہر نکل جائیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ڈی فارسٹنگ ہوئی ہے، یا آپ کسی پہاڑی مقام پہ چلے جائیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ایک نیچرل انوائرمنٹ تھا، جو نیچرل سراؤنڈنگس تھی، اس کو ختم کر کے وہاں پہ کوئی ریئل اسٹیٹ جو ہے اس کو بنایا جا رہا ہے، کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو یقیناً آپ کو یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ آج کا موضوع جو ہے وہ اس حوالے سے اہم ہے کہ نیچر کے بارے میں یا انوائرمنٹ کے بارے میں ہمارا ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے ہی جسم کا ایک حصہ ہے۔ اگر اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، اگر اس کو ڈیمیج کیا جاتا ہے، تو انڈائریکٹلی ہم اپنی زندگی جو ہے اس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، ہم آنے والی نسلیں جو ہیں ان کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ ہمارے ارد گرد جو اینیملز ہیں، پلانٹس ہیں، ان کی زندگی کو جب خطرہ لاحق ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالواسطہ ہماری اپنی زندگی کے لیے ایک خطرے کا باعث ہے۔ انوائرمنٹل ایتھکس جو ہے یہ ایک ڈسپلن کے طور پہ آج ہم اس کو دیکھیں گے، تو سب سے پہلے ہم انوائرمنٹل ایتھکس جو ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ آئیے انوائرمنٹل ایتھکس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ انوائرمنٹل ایتھکس از دا ڈسپلن دیٹ اسٹڈیز دی مورل ریلیشن شپ آف ہیومن بینگ ٹو اینڈ آلسو دی ویلیو اینڈ مورل اسٹیٹس آف دی انوائرمنٹ اینڈ اٹس نان ہیومن کانٹینٹ۔ اب اس ڈیفینیشن کے اندر ہم ایک دو چیزیں جو ہیں اس کے اوپر فوکس کریں گے۔ پہلی بات اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کے ساتھ جو انوائرمنٹ ہے اس کا مورل ریلیشن شپ کیا بنتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو ٹریڈیشنل موریلٹی تھی، ٹریڈیشنل موریلٹی میں جو ایشو تھا، جو مورل آبلیگیشن کا ایشو تھا، جو مورل ریلیشن شپ کا ایشو تھا، وہ صرف ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ریلیشن تھا، جس کو ہم مورلی ایویلویٹ کیا کرتے تھے۔ یعنی
ٹریڈیشنل مورالٹی میں میری اگر کوئی مورل رسپانسبلٹی ہے تو وہ ادر ہیومن بینگ کے لیے ہے. اس کے علاوہ جو نان ہیومن کنٹینٹ ہے، جو نیچر ہے، جو نان ہیومن بینگس ہیں، ان کے لیے میری کوئی مورل آبلیگیشن جو ہے اس کو تصور نہیں کیا جاتا تھا. تو یہاں پہ ایک نیا ریلیشن قائم ہو رہا ہے انسان کا، اور وہ ریلیشن اس کا انوائرمنٹ کے ساتھ ہے، نیچر کے ساتھ ہے. تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا انوائرمنٹ کے ساتھ کیا مورل ریلیشن شپ ہے. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ میری کیا آبلیگیشن ہیں کہ جن کو میں نے پرفارم کرنا ہے ٹورڈ انوائرمنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو انوائرمنٹ یا نیچر جو ہے اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، ہم اس کا جو مورل سٹیٹس ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں، جب کوئی چیز ہمارے لیے ویلیویبل ہوا کرتی ہے تب ہمارے اندر ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہوتا ہے، ایک ڈسپوزیشن ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ ہم اس چیز کی کیئر کرتے ہیں. اب اگر ہم انوائرمنٹ کو کوئی ویلیو نہ دیں، ہم اس کو کوئی مورل سٹیٹس نہ دیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میری کوئی مورل آبلیگیشن جو ہیں وہ انوائرمنٹ کے لیے نہیں ہوں گی. اگر میں اس کو کوئی مورل سٹیٹس نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک انوائرمنٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا کوئی مورل سٹیٹس نہیں ہے. لہٰذا مجھے انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے، اس کو پریزرو کرنے، اس سلسلے میں میرا کوئی کنسرن نہیں ہوگا. تو انسان کا کنسرن جو ہے صرف ان چیزوں کے لیے ہوتا ہے جن کو انسان کوئی ویلیو اسائن کرتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم کس نوعیت کی ویلیو جو ہے وہ کسی چیز کو اسائن کرتے ہیں. یہ بھی ہمارے ایٹیچیوڈ اور ہمارے بیہیویئر کو ڈٹرمن کرتی ہے. اگر ہم کسی چیز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ہمارا ایٹیچیوڈ اس چیز کے لیے بہت زیادہ کیئرنگ ایٹیچیوڈ ہوا کرتا ہے. اور اگر ہم کم اہمیت دیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ سم ٹائم وی ڈو کیئر اینڈ سم ٹائم وی ڈونٹ کیئر. تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ انسان جو ہے اس کا کیا مورل ریلیشن شپ بنتا ہے انوائرمنٹ کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ انوائرمنٹ یا نیچر جو ہے اس کا مورل سٹیٹس کیا ہے، اس کی مورل ویلیو کیا ہے. اس چیز کو انوائرمنٹل ایتھکس کے اندر دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ چونکہ ہم نے انوائرمنٹل ایتھکس کو باقاعدہ ایک ڈسپلن کے طور پہ اسٹڈی کرنا ہے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ڈسپلن کی کچھ کی ٹرمز ہوا کرتی ہیں، اور ان کی ٹرمز کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے کسی بھی ڈسپلن کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہوا کرتی ہے. تو انوائرمنٹل ایتھکس کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس ڈسپلن میں کچھ ایسی ٹرمینالوجی ہے جس کے میننگز کو سمجھنا ضروری ہے اور ان کی کلیریفیکیشن بھی ضروری ہے تاکہ ہم اس ڈسپلن کو اچھی طرح سے کمپریہینڈ کر سکیں. تو انوائرمنٹل ایتھکس کے اندر جو ٹرمینالوجی یا کی ٹرمز جن کا میں نے کہا کہ بہت ضروری ہے ان کا سمجھنا، تو لیٹس سی کہ وہ کی ٹرمز کون کون سی ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اسپیشیزم کی. اسپیشیزم a prejudice for one's own species and against other species. ایک نقطہ نظر یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ اسپیشیزم پایا جاتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اپنے اسپیشیز کے بارے میں اس کے اندر ایک جو پریجوڈس ہے کہ وہ صرف اس کو پریزرو کرنا چاہتا ہے، اینڈ ہی از اگینسٹ ادر. مطلب یہ کہ اس کا اگر کوئی کنسرن ہے، کوئی اس کا کیئرنگ ایٹیچیوڈ ہے یا اس کو پروٹیکٹ یا پریزرو کرنے کی بات ہے تو صرف اپنے اسپیشیز کی بات کی جاتی ہے. مورل فلسفی میں ایک بڑا معروف نام ہے جرمن فلاسفر کانت کا. تو کانت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا جو نقطہ نظر تھا اس میں ایک اسپیشیزم کا جو ہے وہ ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، کہ اس کا یہ خیال تھا کہ انسان جو ہے وہ مرکز کائنات ہے اور اس کو پریزرو کرنا، پروٹیکٹ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی انٹیگریٹی، اس کی ریسپیکٹ کا خیال کرنا جو ہے یہ سب سے ضروری ہے. باقی اگر آپ نان ہیومن کانٹینٹ میں اگر کسی چیز کی ریسپیکٹ کرتے ہیں تو
وہ صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک یہ انسان کی محبت کا ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو. اگر آپ کسی ڈاگ جو ہے اس کو نہیں مارتے تو صرف اس واسطے کہ کہیں آپ کے اندر یہ کرولیٹی کا ایلیمنٹ نہ پیدا ہو جائے جو انسانوں کے اوپر پھر لاگو کیا جا سکے، یا آپ کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ اس قسم کا ہو جائے کہ آپ انسانوں کے ساتھ بھی اسی طرح سے بیہیو کرنا شروع کر دیں. ایک اور ٹرمینالوجی جو اس کے اندر ہمیں نظر آئے گی، ایک کی ٹرم، اس کو کہتے ہیں سینشنتھزم، the theory that only those beings with mental states should be subject of moral concern. یعنی یہاں پہ یہ نقطہ نظر اختیار کیا جاتا ہے کہ ہمارا جو مورل کنسرن ہے وہ صرف ان چیزوں کے ساتھ، ان بینگ کے ساتھ ہے کہ جو مینٹل سٹیٹ رکھتے ہیں، جن کے اندر شعور کی خصوصیت پائی جاتی ہے یا شعور کی صلاحیت پائی جاتی ہے، جو فکر و تدبر کرنے والی چیزیں ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ انسان ہے، یا پھر انسان کے بہت قریب کچھ اینیملس ہیں کہ جن کے اندر جو زوالوجسٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے اندر بھی بہت حد تک انسان سے ملتی جلتی جو مینٹل ایکٹیویٹیز ہیں وہ پائی جاتی ہیں. کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں، ڈاگ کی بات کرتے ہیں کہ اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے، یا پھر ہم گھوڑے کی بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک خاص قسم کا سینس ہوتا ہے کہ وہ خطرے کو بھانپ لیتا ہے. تو اب وہ اینیملز یا انسان خاص طور پہ کہ جس میں مینٹل ایونٹس ہیں، جس کے اندر مینٹل فیکلٹی ہے، وہ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمارا مورل کنسرن ہوگا. اور جو اس قسم کی شعوری کیفیات سے یا شعوری صلاحیتوں سے جو لوگ فیض یاب نہیں ہیں، جو چیزیں جن کے اندر یہ نہیں پائی جاتی، تو ان کے بارے میں ہمارا مورل کنسرن نہیں ہوگا. ایک اور اصطلاح جو انوائرمنٹل ایتھکس میں یوز کی جاتی ہے وہ ہے ہولزم، اے کنسیپشن آف نیچر ویئر ہیومنس اینڈ نیچر ٹوگیدر فارم اے مورل کمیونٹی. یہ ایک نقطہ نظر بڑا ایک پاپولر نقطہ نظر آج کل کے دور میں، ریسنٹ ٹائم میں، جب مختلف ملکوں کے اندر انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس سلسلے میں آرگنائزیشنس ہیں، پولیٹیکل آرگنائزیشن ہیں، اس کے علاوہ سوسائٹی کے لیول پہ این جی اوز بنی ہوئی ہیں جو اس کام میں بہت زیادہ آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گی. اس کے اوپر فلمیں بن رہی ہیں، اس کے اوپر سیمینارز ہو رہے ہیں، اس کے اوپر پینٹنگز جو ہیں وہ بھی بنائی جا رہی ہیں جس میں انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، جو لوگوں کے اندر ایک کانشیسنس پیدا کی جا رہی ہے. تو وہاں پہ ہولزم کا جو کانسیپٹ ہے یہ ایک بڑا پاپولر کانسیپٹ ہے، کیونکہ ہولزم کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان اور جو نان ہیومن کانٹینٹ ہے، یعنی نیچر اور اس کی جو بھی ٹوٹیلٹی ہے اس کے اندر، یہ مل کے ایک مورل کمیونٹی بناتے ہیں. یعنی اس میں انسان کے علاوہ نیچر کی جتنی بھی دوسری چیزیں ہیں ان سب کو اسی طرح سے ویلیو کیا جاتا ہے جیسے کہ انسان کو کیا جاتا ہے. یعنی نیچر اینڈ مین ٹوگیدر فارم اے مورل کمیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو مورل رسپانسبلٹی انسان دوسرے انسان کے لیے محسوس کرتا ہے، وہی مورل رسپانسبلٹی جو ہے انسان جو نان ہیومن کانٹینٹ ہے نیچر کے اندر، اس کے بارے میں بھی محسوس کرتا ہے. ایک اور نقطہ نظر جو ایک ٹرم سے بیان کیا جاتا ہے انوائرمنٹل ایتھکس کے اندر وہ ہے ویجیٹیرینزم، the refusal to eat flesh of animals in favor of a diet of vegetables. اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ اینیملس کے رائٹس ہیں لہٰذا ان کو فوڈ پروڈکٹ کے طور پہ ان کو کل کرنا یہ ان ایتھیکل ایکٹیویٹی ہے. تو وہ اس قسم کا نقطہ نظر رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم زندہ رہنے کے لیے ہمیں جو بنیادی نیوٹرینٹس چاہیے وہ ہمیں ویجیٹیبل سے مل سکتے ہیں، تو ہم اپنی جان کے لیے، اپنے وجود کے لیے کسی اور
جو نان ہیومن وجود جو ہے اس کو خطرے میں ڈال دیں، ہم اپنی انٹرسٹ کے لیے کسی نان ہیومن کی جو انٹرسٹ ہے اس کو خطرے میں ڈال دیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اپنا وجود قائم رکھنا ہے، اور ہمارا وجود جو ہے، ہماری ایگزسٹنس جو ہے وہ ویجیٹیبلز کے اوپر بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو ویجیٹیرینزم میں اسی موقف کو اختیار کیا جاتا ہے، یہی ان کا زاویہ ہے کہ ہمیں جو کلنگ ہے اینیملز کی، ان کا گوشت حاصل کرنے کے لیے یہ اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹرم ہم یوز کریں گے، یا اس کا استعمال بڑا عام ہے، اور وہ ہے انڈینجرڈ اسپیشیز۔ پلانٹس اینڈ اینیملز in danger of becoming extinct because of the encroachment of civilization upon natural environment and because of careless exploitation by human beings۔ یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ ایسے پلانٹس یا اینیمل اسپیشیز ہیں کہ جو انسان کے کیئرلیس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، یا جو سویلائزیشن کی جو انکروچمنٹ ہوئی ہے، جو ولڈرنس ہے جس کو ہم نے ریئل اسٹیٹ کے اندر دن بدن کنورٹ کیے جا رہے ہیں، اس وجہ سے، یہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے، یہ سویلائزیشن کی انکروچمنٹ کی وجہ سے بہت سے اینیملز یا پلانٹ اسپیشیز ایسے ہیں جو اس دنیا سے، جو صفحہ ہستی سے مٹنا شروع ہو گئے ہیں، ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسے جو اسپیشیز ہیں جن کو انڈینجرڈ اسپیشیز کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہماری ایک مورل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم ان انڈینجرڈ اسپیشیز جو ہے اس کو پروٹیکٹ کریں، اس کو پریزرو کریں۔ یہ ایک انڈینجرڈ اسپیشیز کا جو ایشو ہے یہ بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے انوائرمنٹل ایتھکس کے اندر۔ جیسا کہ میں نے شروع میں یہ کہا کہ جب ہم ڈیفینیشن کا انالیسس کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑی اہم چیز آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بحیثیت انسان ہم نیچر کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اس کو کیا ویلیو اسائن کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مین اینڈ نیچر ریلیشن شپ جو ہے، وہ اس ریلیشن شپ کے لیے کون سا تناظر یا کون سا پرسپیکٹو ہے کہ جس پرسپیکٹو میں ہم اس چیز کو ڈٹرمن کریں گے کہ انسان کے نزدیک نیچر کی ویلیو، اس کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ یہ مین اینڈ نیچر ریلیشن شپ جو ہے، اس ریلیشن شپ کو دیکھنے کے لیے یا اس ریلیشن شپ کو سامنے لانے کے لیے ہمارے پاس دو پرسپیکٹو ہیں۔ ایک پرسپیکٹو کو ہم کہتے ہیں اینتھروپوسینٹرک پرسپیکٹو۔ جب ہم نیچر کو اینتھروپوسینٹرک پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر انسان جو ہے اس کی مرکزی حیثیت ہے۔ اینتھروپوسینٹرک مینس ہیومن سینٹرڈ، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہیومن بینگ ہی اس کائنات کے اوپر ایک ایسا بینگ ہے جس کی کہ انٹرنزک ویلیو ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی صرف اس صورت میں ویلیو ہے جب وہ انسان کے انٹرسٹ کو پروموٹ کرتا ہے، کیونکہ انسان مرکز کائنات ہے۔ لہٰذا اب یہ اینتھروپوسینٹرک جو نقطہ نظر یا جو پرسپیکٹو ہے، اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ نیچر کے اندر وہ چیزیں جو انسان کی خدمت گار ہیں، جو انسان کو فائدہ پہنچانے والی ہیں، ان کی کوئی ویلیو ہو سکتی ہے، ادروائز ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب ایک دوسرا پرسپیکٹو ہے جس کو ہم کہتے ہیں نان اینتھروپوسینٹرک پرسپیکٹو۔ اس پرسپیکٹو میں جب ہم اپنا ریلیشن جو ہے وہ نیچر کے ساتھ دیکھتے ہیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف انسان ہی ایک ایسا بینگ نہیں ہے جس کی کہ کوئی انٹرنزک ویلیو ہو، بلکہ انسان کے علاوہ ہم جو نان ہیومن کانٹینٹ ہے، جو اینیملس ہیں، سم ٹائم پلانٹس ہیں، سم ٹائم لینڈ جو ہے، ولڈرنس جو ہے، واٹر ریزروائر جو ہیں، یہ ساری چیزیں جو نان ہیومن کانٹینٹ کے اندر آتی ہیں، ہم ان کو بھی ایک طرح کی انٹرنزک ویلیو اسائن کرتے ہیں۔ اب
نان اینتھروپوسینٹرک پرسپیکٹو میں تھوڑی سی ویریشن ہے. ایک پرسپیکٹو کو کہا جاتا ہے بایوٹک، یعنی انسان کے علاوہ صرف وہ چیزیں انٹرنسک ویلیو رکھتی ہیں جن کے اندر لائف کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. یعنی سم ٹائم وی ٹاک اباؤٹ انڈیویجول لائف آف اینیملس. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو تحفظ جنگلی حیات والا جو ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے پانڈا جو ہے اس کو اپنا ایک انسگنیا کے طور پہ یوز کیا ہوا ہے، کیونکہ پانڈا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انڈینجرڈ اسپیشی ہے اور خاص طور پہ ہم نے اس کو پریزرو کرنا ہے. تو ایک ویریشن تو اس کے اندر یہ آ جاتی ہے، اور دوسری اس کے اندر، اس ویریشنس کے اندر یہ ہے کہ ہم وی ٹاک اباؤٹ اے بایوٹک، یعنی ہمارے لیے وہ چیزیں بھی جن کے اندر لائف کا ایلیمنٹ نہیں پایا جاتا، ان کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر انٹرنسک ویلیو پائی جاتی ہے. یعنی پہلا ہمارا جو نان اینتھروپوسینٹرک پرسپیکٹو ہے، اس میں جو ایکسٹینشن اس میں ہم نے کی ہے وہ بایو سینٹرک کی ہے، اور دوسرے کے اندر جب ہم اے بایوٹک ایلیمنٹ کو شامل کر لیتے ہیں تو وہ ایکو سینٹرک پرسپیکٹو میں ہم دیکھتے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ ہم نے جو انسان کی مورل اوبلیگیشن کا جو ایک دائرہ تھا اس کو ہم وسیع کرتے چلے جاتے ہیں. یعنی پہلے یہ تھا کہ اس دائرے کے اندر، یعنی ہمارا جو دائرہ ہے مورل اوبلیگیشن کا، وہ صرف اور صرف اتنا تھا کہ میں نے بحیثیت ایک انسان جو دوسرا انسان ہے اس سے میری ریلیٹڈ مورل اوبلیگیشن کیا ہیں، میں نے ان کو پرفارم کرنا ہے. پھر میں نے اس دائرے کو وسیع کیا، میں نے اس کو بایو سینٹرک یعنی اینتھروپوسینٹرک سے بایو سینٹرک ہو گیا، کہ میں نے اپنے علاوہ جو دوسری جاندار چیزیں ہیں، انسان کے علاوہ جو دوسری جاندار چیزیں ہیں، میں نے وہاں بھی اس دائرے کے اندر، مورل اوبلیگیشن کے دائرے کے اندر، جو میری مورل کنسیڈریشنز ہیں وہ صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ اب ان چیزوں کے لیے بھی ہیں جن کے اندر لائف کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. پھر مزید اس دائرے کو ہم نے وسیع کیا، یہ مورل کنسیڈریشن کا یا مورل اوبلیگیشن کا دائرہ. یہ جب اس میں فردر اس کے اندر توسیع ہوئی تو پھر ہم نے اس میں جو ایکولوجیکل سسٹم ہیں، جو ایکو سسٹم ہیں، ان کو بھی ہم نے شامل کر لیا. یعنی ہم صرف بایوٹک انسان، بایوٹک ایلیمنٹ تک محدود نہیں رہے بلکہ ہم نے اے بایوٹک ایلیمنٹ کو بھی شامل کر دیا. اور اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے اس میں کام کیا ہے، اور خاص طور پہ میں یہاں پوائنٹ آؤٹ کروں گا ایلڈو لیوپولڈ کو. ایلڈو لیوپولڈ جو لینڈ ایتھکس کے حوالے سے بہت معروف ہے اور اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے انوائرمنٹل ایتھکس کے اندر، تو اس نے، اس کی ایک خوبصورت سینگ میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ a handful of dirt contains abundance of life. یہ جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، یہ مٹی جو ہے، اگر ہم غور کریں، یہ تو دیکھنے کی نظر ہے نا، کہ ہم اگر اس پرسپیکٹو میں، جو کہ اے بایوٹک پرسپیکٹو یا ایکوسینٹرک پرسپیکٹو میں اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہمیں بہت ساری زندگی نظر آتی ہے. یعنی ہماری جو مورل اوبلیگیشنز جو ہیں یا ہماری مورل کنسیڈریشنز جو ہیں، وہ صرف انسانوں کے لیے یا لائف کنٹین ایلیمنٹ کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو نیچر، جس میں بے جان چیزیں بھی بظاہر، جس کو میں کہوں گا کہ ہم بے جان کہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی، جو ایکو سسٹم ہے ان کے بارے میں بھی ہماری کنسیڈریشنز ہونی چاہیے. اب اینتھروپوسینٹرک جو سسٹم ہے، اس کے اندر دو طرح کی ویریشنز پائی جاتی ہیں. ایک ویریشن یہ ہے کہ ایک ایبسولیوٹ نقطہ نظر ہے، یعنی ایبسولیوٹ نقطہ نظر جو ہے اینتھروپوسینٹرک کے اندر، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ صرف اور صرف ہیومن بینگ جو ہے وہ انٹرنسک ویلیو رکھتا ہے. لیکن ایک ریلیٹیوسٹ پوائنٹ آف ویو بھی اس کے اندر ہے، اور بہت سارے اس ریلیٹیوسٹ پوائنٹ آف ویو کے فالوورس ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ نان ہیومن تھنگس جو ہیں ان میں بھی انٹرنسک ویلیو ہوتی ہے، لیکن انسان جو ہے اس کے اندر ایک گریٹر جو انٹرنسک ویلیو، اس کا لیول یا اس کی ڈگری پائی جاتی ہے. تو یہ ویریشن بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اب جب ہم ویلیوز کی بات کی ڈیفینیشن کے اندر،
کہ انوائرمنٹل ایتھکس مطلب جو ڈسپلن ہے ہمارے پاس کہ ہم کیا ویلیو اسائن کرتے ہیں نان ہیومن کانٹینٹ کو. تو جب ویلیوز کی بات آتی ہے تو وی شوڈ کیپ ان مائنڈ دیٹ دیر آر ٹو ٹائپس آف ویلیوز. ایک ویلیو ہے جس کو ہم کہتے ہیں انسٹرومنٹل ویلیو. سو لیٹس سی کہ وہ انسٹرومنٹل ویلیو سے ہماری مراد کیا ہے. An object has instrumental value because it can be used to attain something else of value. جب میں یہ کہتا ہوں کہ کسی آبجیکٹ کی کسی شے کی انسٹرومنٹل ویلیو ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس آبجیکٹ کو یوز کرتا ہوں کسی اور اس سے بلندتر ویلیو کو اچیو کرنے کے لیے. یعنی انسٹرومنٹل ویلیو از اے فنکشن آف یوزفلنس. اگر اس کی کوئی یوزفلنس ہے اس آبجیکٹ کی تو تب اس آبجیکٹ کی میرے نزدیک کوئی ویلیو ہے, اور وہ ویلیو بھی جو ہے انسٹرومنٹل ویلیو ہوا کرتی ہے. مثلا ہم اس میں اگزامپل دے سکتے ہیں. ہم کلیئر واٹر کی بات کرتے ہیں, ہم کلیئر ایئر کی بات کرتے ہیں. اب یہ چیزیں کلیئر واٹر یا کلیئر ایئر جو ہے یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہم یہ اگر یہ نہیں ہوں گی ہماری صحت کو خطرہ ہوگا, ہماری زندگی کو خطرہ ہوگا. تو اس سے چونکہ ہماری جو صحت ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اگر یہ چیزیں اویلیبل نہ ہوں, تو اس واسطے صحت کی خاطر ان چیزوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں. سو دیئر سگنیفیکینس اور دیئر ویلیو از ڈیو ٹو گیٹ سم, یعنی صحت جو ہے اس کے حصول کے لیے ہم ان کو اہمیت دیتے ہیں. اب انسٹرومنٹل ویلیو میں اسی کانسیپٹ کو ذرا ذہن میں رکھیں اور یہ دیکھیں کہ جب ہم یہ جو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نیچرل ریسورسز, یعنی نیچرل آبجیکٹ کو جب ہم نیچرل ریسورسز قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان نیچرل آبجیکٹ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں ہم ان کو ریسورس قرار دیتے ہیں, ہم ان کو ایک ذریعہ قرار دیتے ہیں اپنے فردر جو اینڈ یا پرپز ہے ان کو اچیو کرنے کے لیے. تو نیچرل آبجیکٹ کو نیچرل ریسورسز قرار دینا گویا اس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی انسٹرومنٹل ویلیو ہے. انٹرنسک ویلیو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ این آبجیکٹ ہیز انٹرنسک ویلیو when it is valuable in itself and is not valued simply for its uses. یعنی if something is good in itself, یعنی ہم نے اس کی جو انٹرنسک ویلیو کی بنا پہ اگر اس کو کوئی اہمیت دی ہے, یعنی وہ ہمارے لیے بطور خود ایک اینڈ ہے, ایک پرپس ہے, وہ ہمارے لیے مین نہیں ہے, تو ہم اس شے کو اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمارا جو کنسرن ہے وہ ایک طرح سے بہت ویلیویبل چیز ہمارے لیے ہوا کرتی ہے, اور ہمارا کنسرن اس چیز کے ساتھ ایز این اینڈ ہوتا ہے, ایز اے مینس نہیں ہوا کرتا. مثلا ہم لائف کی بات کرتے ہیں. اب لائف ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ لائف مسٹ بی ریسپیکٹڈ ان اٹ سیلف بیکاز اٹ کنٹینز این انٹرنسک ویلیو. اگر انوائرمنٹ کے بارے میں ہمارا یہ ایٹیچیوڈ ہو, ہم نیچرل آبجیکٹ جو ہے اس کو اگر نیچرل ریسورسز قرار نہ دیں, ان کو نیچرل آبجیکٹ کو نیچرل آبجیکٹ سمجھیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ہیو اے کنسرن فار دی انوائرمنٹ. اور یہ ہمارا کنسرن اس طرح سے ہوگا کہ ہم انوائرمنٹ کو ایک طرح کی اس کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انوائرمنٹ جو ہے اس میں ایک انٹرنسک ویلیو پائی جاتی ہے, اینڈ انوائرمنٹ مسٹ بی پروٹیکٹیڈ فار دا سیک آف اٹ, ناٹ فار دا سیک آف ہیومن ہیلتھ, یا کسی اور پرپز کے لیے نہیں کرنا چاہیے. ایک ان دونوں کے اندر ایک سم ٹائم آپ کو ایک کانفلکٹ نظر آئے گا. مثلا ہم ولڈرنس کی بات کرتے ہیں. اب ولڈرنس جو ہے وہ جو ریئل اسٹیٹ بزنس سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے وہ اس نے جو اینک پہنی ہوئی ہے وہ تو یہ سوچے گا کہ میں یہاں پہ ایک کالونی کاٹوں, یہاں پہ سڑکیں بناؤں, اور پھر یہ جو ایک اتنی بڑی بیکار زمین پڑی ہوئی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے,
تو اس میں ویلیو ایڈ ہو جائے گی، میں اس سے منافع کما سکتا ہوں. اب اس کے نزدیک وہ جو ولڈرنیس ہے اس کی انسٹرومنٹل ویلیو ہے، یعنی وہ اس میں سے اپنا منافع یا پروفٹ کمانا چاہتا ہے. جبکہ اگر آپ اس کو کوئی انٹرنسک ویلیو کی نظر سے دیکھیں تو وہ جو ولڈرنیس کی بیوٹی ہے وہ آپ کے لیے اہمیت کی حامل ہے. یعنی آپ اگر اس ولڈرنیس کو ایک اس پرسپیکٹو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی ایک خوبصورتی ہے، ایک اس کی بیوٹی ہے، تو پھر آپ اس کو ایک انٹرنسک ویلیو جو ہے وہ اسائن کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو ڈسٹنکشن ہم نے کی ہے انسٹرومنٹل ویلیوز ورسز انٹرنسک ویلیو، تو اس میں امپلیکیشن اس کی یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کو انٹرنسک ویلیو اسائن کر دیتے ہیں تو پھر ایک ہماری پرائما فیشی ڈیوٹی بن جاتی ہے، ہماری پرائما فیشی ڈائریکٹ مورل آبلیگیشن بن جاتی ہے کہ ہم ہر حال میں اس چیز کی ریسپیکٹ کریں، اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں. ہم اسے کوئی اگر ہم اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، کم از کم یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو کوئی نقصان، کوئی ڈیمیج ہماری ذات سے اس کو نہیں پہنچنا چاہیے. سو وین سم تھنگ از بینگ اسائنڈ این انٹرنسک ویلیو، آئی ہیو اے ڈائریکٹ مورل آبلیگیشن. میری پرائما فیشی ڈیوٹی ہے کہ میں اس چیز کو ایز اے مورل ایجنٹ میں اس چیز کو پروٹیکٹ کروں. اگر میں پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، مجھ میں اتنی توفیق نہیں ہے، تو پھر کم از کم یہ کہ میں اس کو ڈیمیج نہ کروں. اب جو بیسک ایشو ہے ہمارا انوائرمنٹل ایتھکس کے اندر وہ یہی ہے کہ نیچر اینڈ مورالٹی. کیا نیچر جو ہے اس کے ساتھ میرا کوئی مورل ریلیشن شپ، کوئی اخلاقی بندھن بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ آج کے دور میں جیسے میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ لوگوں کے اندر یہ اس چیز کا احساس پیدا ہوا ہے ریسنٹ ٹائمز کے اندر کہ یہ جو نیچرل ریسورسز ہیں جن کا ہماری زندگی میں ایک بڑی اہمیت ہے، اب یہ دنیا سے مٹتے چلے جا رہے ہیں، یہ کم ہو رہے ہیں. اس کے بارے میں یہ کانسیپٹ کہ یہ بے بہا خزانہ ہے، یہ نہ ختم ہونے والا ہمارے پاس خزانہ ہے، یہ ہمیں اب معلوم ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے ان کے اندر ڈسٹرکشن آ رہی ہے، یہ ختم ہو رہے ہیں، ناپید ہو رہے ہیں. اینیملز بھی اور پلانٹس بھی اور ٹریز بھی. یہ کوئی باؤنڈ لیس نہیں ہے، یہ ایک محدود ذریعہ ہے، لہٰذا ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. اور یہ سارا یہ جو ہمارے نیچرل ریسورسز، پلانٹس، ٹریز، اینیملز، ان کے اندر جو کمی آ رہی ہے تو اس کمی کی وجہ انسان کا ایک کیئر لیس ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈس انوائرمنٹ، ٹورڈس نیچر، یہ نان ہیومن کانٹینٹ کے بارے میں جو ہمارا ایک رویہ ہے. اور اسی کے ساتھ جو انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، سیولائزیشن کی جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے، یہ ساری جو ہیومن ایکٹیویٹی ہیں وہ اسی چیز کا باعث بن رہی ہیں. اب یہ جو کیئر لیس ایکسپلائٹیشن ہے یا پولوشن جو ہے، یہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نیچرز کے بارے میں جو ایک ایٹیچیوڈ یا جو ہمارا بیہیویئر ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے نیچر کو جو ویلیو اسائن کی ہوئی ہے وہ انسٹرومنٹل ویلیو اسائن کی ہوئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی دا ہول نیچر از مینٹ فار مائی لائف، فار مائی پرپز. میں جس طرح سے چاہوں اس کو، یعنی میں سینٹر ہوں اور نیچر جو ہے اٹ از مینٹ فار دا ہیومن بینگ. یہ جو آئیڈیا ہے، یہ جو ایٹیچیوڈ ہے انسان کا، اسی بنیادی آئیڈیا کی وجہ سے کہ نیچر کی انسٹرومنٹل ویلیو ہے، اور اسی بنا پہ جو ایک میرے ہاں میں نیچر کو جس طرح سے کنسیو کر رہا ہوں کہ جی ٹھیک ہے، اٹ از مینٹ فار مائی انٹرسٹ، اٹ از مینٹ فار مائی ویل بینگ. تو میں اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، اسی آئیڈیا کی وجہ سے جو ہے وہ ایک طرح کا میرا کیئر لیس ایٹیچیوڈ ہے، یا میں اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہوں یا پلوٹ کر رہا ہوں. یہ ایکسپلائٹیشن کی وجہ ہے. لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے اور ان کا کنسرن ہے، وہ جو کہ انوائرمنٹ کو ایک انٹرنسک ویلیو دیتے ہیں، ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نیچر جو ہے اس کو
پرزرو کرنا، خاص طور پہ وہ اینیملز جو انسان کے ساتھ جن کی ایک طرح سے ریزمبلنس بھی پائی جاتی ہے کافی حد تک، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کلوزر ٹو، یعنی نیچر کے اندر جو آرڈر ہے اینیملز کا، تو ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جو کلوزر ہیں انسان سے، ان کو پروٹیکٹ کرنا یا نیچر کو ایز اے ہول ایک طرح کی انٹرنسک ویلیو اسائن کرنا، یہ ہماری ایک مورل آبلیگیشن بنتی ہے۔ اب ہمارے پاس 3 طرح کے انوائرمنٹل ایتھیکل ایشوز ہیں۔ پہلا جو انوائرمنٹل ایتھیکل ایشو ہے وہ ہے ویسٹ اینڈ ڈسٹرکشن آف نیچرل ریسورسز، یعنی اس چیز کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو بہت زیادہ، یعنی ٹھیک ہے ایک انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان نیچرل ریسورسز کی ضرورت ہے، لیکن ان کی ڈسٹرکشن جو ہے اس حد تک ہو رہی ہے کہ وہ ویسٹ، اس کے اندر دیکھیں نا، آپ کھانا تو کھائیں لیکن اس کھانے کو ضائع تو نہ کریں، یعنی اتنا ہمارے لیے ضروری ہے جو ہماری صحت کے لیے، جو ہماری جان کے لیے ضروری ہے، لیکن اس میں ویسٹ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کو، یہ جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہے کہ ویسٹ اینڈ ڈسٹرکشن آف نیچرل ریسورسز جو ہے، ہم اس سے مزید کنٹینیو نہیں کر سکتے، بٹ وی ہیو ٹو ٹیک سرٹن ایکشن۔ اور ہمیں اب ایک تو یہ ہے کہ ان کو کنزرو کرنا ہے، اور نہ صرف اس کو کنزرو کرنا ہے جو نیچرل ریسورسز ہیں، بلکہ جو نقصان ہم نیچر کو پہنچا چکے ہیں، انسان نے جو بھی ڈیمیج اس کو پہنچایا ہے نیچر کو، اس کو ایک طرح سے ریسٹور بھی کرنا ہے۔ یعنی جو نیچرل ریسورسز جو ہیں، جس حد تک ظاہر ہے کہ ہم ان نیچرل ریسورسز کو جو کہ رینیویبل ہیں ان کو ریسٹور کر سکتے ہیں، جو نان رینیویبل ہیں ان کے بارے میں یہی ہے کہ اب ان کو ہم نے کنزرو یا اس کو پریزرو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسپلائٹنگ، مس یوزنگ اینڈ پولوٹنگ دی انوائرمنٹ، پہلا تو نیچرل ریسورسز سے جو ہم نے ان کو ویسٹ جو اس کی ہو رہی ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ انوائرمنٹ جس کے اندر ہم نے سانس لینی ہے، یہ جو ہم درخت کاٹتے چلے جا رہے ہیں، ڈی فارسٹنگ جو ہو رہی ہے، یہ جو ہم اپنے جو خوبصورت علاقے ہوتے ہیں ان کو، جو پہاڑ ہیں ان کو کاٹ کاٹ کے وہاں پہ کالونیز بنائی جا رہی ہیں، تو یہ اس سے جو ماحولیاتی جو تبدیلیاں ہمارے ہاں آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں۔ یہ ہم دیکھیں، میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہمارے لیے اب سانس لینا جو ہے وہ بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ گھر سے نکلیں، آپ دفتر تک جائیں، آپ محسوس کریں گے کہ جو شور ہے، جو دھواں ہے، اس کے ذریعے سے انسان کے جو نروس ہیں ان کے اوپر کتنا افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو ہم وی کین ناٹ کنٹینیو دس ایکسپلائٹیشن اینڈ مس یوز، اور اب انوائرمنٹ کو صاف ستھرا رکھنا اور اسے پولوشن سے بچانا جو ہے وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح ایک تیسرا ایشو ہے ایکسپلائٹنگ، ابیوزنگ اینڈ ڈسٹرائنگ اینیملس۔ اب اینیملس جو ہے، اینیمل رائٹس موومنٹ والے جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ بھائی ہم نے بہت اینیملس کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ایکسپلائٹ کر لیا، ان کو ڈسٹرائے، مس یوز کر دیا۔ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایٹیچیوڈ کے اندر تبدیلی لائیں۔ دیکھیں، ایک چیز ہے کہ انوائرمنٹل ایتھک کے جو ایشوز ہیں اس کو ہم ایک چینجڈ ویژن کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، یعنی ہمیں اپنے اندر، ہمیں اپنے ایٹیچیوڈ کے اندر، ہمیں اپنے بیہیویئر کے اندر ایک تبدیلی لانا ہوگی، تبھی ہم محسوس کر سکیں گے کہ ہماری مورل آبلیگیشنز کیا ہیں، اینیملس کے لیے کیا ہیں، انوائرمنٹ کے لیے کیا ہیں، اور جو نیچرل ریسورسز جو ہیں ان کے بارے میں ہمارا کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ ہمیں ان کو نیچرل ریسورسز کہنا چاہیے یا نیچرل آبجیکٹ قرار دینا چاہیے۔ اب یہ اینیملس کی بات ہو رہی تھی، اینیمل موومنٹس کی بات بھی، رائٹس والے وہ کہتے ہیں کہ انسان نے اب ایسے ماڈرن ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اس کے اندر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کی جانور کی سکن حاصل کریں یا اس کی فر حاصل کریں
یا اس کی ٹیسٹ جو ہے، ہمارے پاس اور بہت سارے مینس ہیں ماڈرن ٹیکنالوجی کے اندر کہ ہم اس سے مشابہ یا ملتی جلتی کوئی ایسی چیزیں بنا سکتے ہیں کہ جس میں ہم اینیملس کو وکٹیمائز نہیں کریں گے، بلکہ یہ جو ہم آرٹیفیشل مینس کے ذریعے سے ایسی چیزیں جو ہیں وہ بنائی جا سکتی ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب ہم فوڈ ریزنگ کے لیے اینیملس کو اس کی اینیملس جو ہیں رکھتے ہیں فوڈ ریزنگ کے لیے یا فوڈ جو ہے اس پرپز کے لیے، تو ہمارا جو ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ہیومن ہونا چاہیے، ہمیں اس کے اندر وہ کرولیٹی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹیشن کے لیے اینیملس کا بیجا استعمال جو ہے اس کے اوپر بھی اینیمل رائٹس والوں نے اعتراضات کیے ہیں۔ اس کے علاوہ خاص طور پہ ہمیں ان اینیمل سپیشیز کو جو کہ انڈینجرڈ سپیشیز کے اندر آتی ہیں، جو ختم ہوتی جا رہی ہیں، جس میں جو اس صفحہ ہستی سے مٹتی چلی جا رہی ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمارا جو ایک کنسرن جو ہے وہ ایک مورل کنسرن ان کے بارے میں ہونا چاہیے۔ اب انوائرمنٹ کے بارے میں جو انسان کا ایٹیچیوڈ ہے، ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں، ایک ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہونے میں ایک وقت لگتا ہے، اور انسان کے ایٹیچیوڈ کے پیچھے بہت ساری ریزنس ہوا کرتی ہیں۔ تو جب ہم انسان کا جو ایٹیچیوڈ انوائرمنٹ کی طرف جو ہے اس کے پیچھے بہت ساری کچھ فلسافیکل بیک گراؤنڈس ہیں، کچھ اس کے پیچھے کلچرل اینڈ ریلیجیس بیک گراؤنڈس ہیں، تو یہ جو ہمارا ایٹیچیوڈ ڈیولپ ہوا ہے ٹورڈس انوائرمنٹ، اس کی روٹس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ڈیولپ ہوا ہے۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ جن کا تعلق ایسٹرن ریلیجن کے ساتھ ہے، وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، مثلاً ہم ہندوازم کی بات کرتے ہیں یا بدھزم کی یا تاؤزم کی بات کرتے ہیں، یہ جو ایسٹرن ریلیجن ہیں انہوں نے نیچر جو ہے اس کے ساتھ ہمیشہ ان کا بڑا محبت کا اور ایک طرح سے فرینڈلی سا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ شروع سے رہا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ جو ریلیجن ہیں انہوں نے انسان کو جو نیچر کے ساتھ ایک اسپرچول ریلیشن، جس طرح ہم یہ محسوس کرتے ہیں نا کہ انسان کے اندر ایک اسپرٹ کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ نیچر کے اندر بھی جو اسپرٹ ہے یا اسپرچول ایلیمنٹ پایا جاتا ہے، یعنی یہ جو اسپرچولیٹی ہے یہ پرمیٹ کرتی ہے دنیا کی تمام چیزوں کے اندر، کائنات کی تمام چیزوں کے اندر، یہ صرف انسان کے اندر نہیں ہے۔ تو جب آپ اس طرح سے محسوس کرتے ہیں کہ میرے اندر بھی اسپرچول ایلیمنٹ ہے اور نیچر یا انوائرمنٹ کے اندر بھی اسپرچول ایلیمنٹ ہے، تو پھر نیچر کے بارے میں جو آپ کا ایٹیچیوڈ ہوگا وہ ہمیشہ فرینڈلی ایٹیچیوڈ ہوا کرے گا۔ جبکہ ویسٹرن ریلیجن کے اندر یہ چیز ہمیں نہیں ملتی، اور وہاں پہ جو نیچر کا انسان کے ساتھ ریلیشن ہے اس کے اندر ایک ڈیولزم پایا جاتا ہے، یعنی ایک ڈیولسٹک ریلیشن ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں جو پلیٹونک ڈیولزم ہے، پلیٹو نے تو بالکل واضح طور پہ دو طرح کی دنیاؤں کا ذکر کیا تھا، ایک تو ورلڈ آف آئیڈیاز ہے اور دوسری ورلڈ آف سینسز ہے۔ یعنی ورلڈ آف آئیڈیاز جو ہے وہ پلیٹو کے نزدیک وہ ریئل ورلڈ ہے، یعنی ساری کی سارا جو ٹروتھ ہے، سچائی ہے یا ریالٹی جو ہے وہ ورلڈ آف آئیڈیاز کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور ورلڈ آف سینسز جس کے اندر ہم رہتے ہیں، جس کو ہم فزیکل نیچر قرار دیتے ہیں، جو ہماری سراؤنڈنگس ہیں، جو ایکسٹرنل ورلڈ ہے، اس کے بارے میں پلیٹونک آئیڈیلزم جو ہے وہ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ ان ریئل ہے، یہ غیر حقیقی ہے، یہ اس جو ورلڈ آف آئیڈیاز ہے اس کی ایک طرح سے شیڈو ہے یا اس کی ایک طرح سے کاپی ہے۔ اب جس چیز کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں ایک تصور اس طرح سے ڈالا جائے، ہم جس چیز کو کنسیو ہی اس طرح سے کریں کہ جی وہ ریئل نہیں ہے بلکہ امیٹیشن ہے، شیڈو ہے، کاپی ہے، اس کے بارے میں جو ہمارا ایٹیچیوڈ ہوگا وہ اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے ہم کسی چیز کو حقیقی یا اصلی سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو پلیٹونک آئیڈیلزم کے اندر ڈویلٹی تھی کہ انسان جو ہے وہ
چونکہ اس کا ورڈ آف آئیڈیاز کے ساتھ تعلق ہے، اس کی تو کوئی ریالٹی بنتی ہے، اس کے اندر ایک اسپرچول ایلیمنٹ بھی پایا جاتا ہے، سول بھی پائی جاتی ہے. لیکن یہ دنیا جو ایکسٹرنل ورلڈ ہے یہ شیڈو ہے، یہ حقیقی نہیں ہے، یہ ریئل نہیں ہے. تو جس چیز کو ہم ریئل نہیں سمجھیں گے، ظاہر ہے کہ ہم اس کو کوئی اس طرح کی ویلیو اسائن نہیں کر سکتے کہ جس کی بنا پہ ہمارا کوئی مورل کنسرن یا ہماری کوئی مورل آبلیگیشن جو ہے اس کو ہم ڈیفائن کر سکیں، یہ کہہ سکیں کہ یہ بھی حقیقی ہے، لہٰذا یہ میری مورل رسپانسبلٹیز بنتی. اسی طرح سے جو سیکنڈ ڈیولسٹک ٹریڈیشن ہے وہ ہمیں جوڈو کرسچن ٹریڈیشنز کے اندر ملتی ہے. یعنی اس کی جو جوڈو کرسچنز کی جو ارلی ٹیچنگز تھیں اس کے اندر بھی یہ بتایا گیا، خاص طور پہ جینیسس جو بک ہے جس میں کریشن کے بارے میں، جنریشن جو انسان اس دنیا کے اندر اس کا جو آنا، جو اس کا ظہور ہے، اس کے بارے میں یہ جو سٹوری بیان کی گئی ہے. وہاں پہ یہ کہا گیا کہ خدا نے آدم سے یہ کہا کہ تمہیں ڈومینین حاصل ہے، تمہیں غلبہ حاصل ہے ان اینیملز کے اوپر جو کہ زمین کے اوپر رہتے ہیں، اور ان برڈز کے اوپر جو کہ ہوا میں رہتے ہیں، اور ان مچھلیوں کے اوپر جو کہ سمندروں میں رہتی ہیں. اگر آپ دیکھیں غور سے تو یہاں پہ ادر دین ہیومن بینگ جتنا بھی نان کنٹینٹ ہے وہ یا تو خشکی کا ہے، یا وہ ہوا سے اس کا تعلق ہے، فضا سے اس کا تعلق ہے، یا سمندر سے ہے. اب ارتھ ہے، واٹر ہے اور پانی ہے، اور پھر اس کی ارتھ کی جو مخلوق ہے ادر دین ہیومن بینگ جو پانی کی ہے، جو ہوا کی مخلوق ہے. یعنی جتنا بھی نان ہیومن کانٹینٹ ہے انسان کو اس ٹیچنگ کے مطابق، یہ جو بائبل کی ٹیچنگ ہے اس کے مطابق ایک طرح سے ڈومیننس دے دی گئی. یعنی انسان جو ہے اس کو حاکم بنا دیا گیا، آقا بنا دیا گیا، اور اس دنیا کے اندر جتنا بھی نان ہیومن کانٹینٹ جو ہے وہ انسان کے لیے ایک ذریعہ بنا دیا کہ جس کو ہی کین گو فورتھ اینڈ ملٹی پلائی، تو جس طرح چاہے وہ اس کو یوز کر سکتا ہے. تو یہ جو جوڈو کرسچن ارلی ٹریڈیشن کے اندر یہ جو ڈومیننس، ایک ڈومینن ویو اوور نیچر انسان کا جو ہے، جس کی ایک ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے، تو وہاں بھی انسان کا پھر ایٹیچیوڈ ظاہر ہے کہ اس طرح سے وہ نیچر کے ساتھ بیہیو نہیں کرے گا. ہاں، اس میں ایک بات ضروری ہے کہ کچھ ایکسیپشنز ضروری یہاں پہ ان کو مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ بہت سارے ایسے تھنکرز ہیں جو ریلیجسلی اس ٹریڈیشن کو، جوڈو کرسچن ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہیں، لیکن انوائرمنٹ کے بارے میں جو ان کا ایٹیچیوڈ ہے وہ بالکل کلیئر ہے، اور وہ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، اور وہ اس کو ایک انٹرنزک ویلیو بھی اس کو اسائن کرتے ہیں. سو ایکسیپشنس آر دیئر. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ارلی ٹریڈیشن جس کے اندر ایسی ٹیچنگس تھی کہ ڈومیننس آف مین اوور نیچر کی بات کی گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک دا رائز آف سائنس اینڈ سائنٹیفک پروگرس جب اس دنیا کے اندر ہوتی ہے، اب سائنس کی پروگرس یا اس کی جو ٹیکنالوجی جو انسان نے لی، تو ظاہر ہے کہ انسان اب وہ فطرت کے اوپر مختلف جو اس کے ایونٹس ہیں، جو اس کی چیزیں ہیں، اس کے اوپر جو ایک طرح سے قابو پا رہا ہے، تو وہاں بھی یہ جو انسان کا ایک تصور ہے کہ یہ نیچر جو ہے یہ ایک طرح سے انسان کی غلام ہے، یا سبسروینٹ ٹو ہیومن بینگ، یہ جو نیچر کے بارے میں کہا گیا، یہ ود دا رائز آف سائنس اینڈ ود دا رائز آف دا سائنٹیفک پروگرس یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اور انسان نے ان سائنٹیفک جو ذرائع ہیں اس کے ذریعے سے جانوروں کو ایکسپلائٹ کیا، پلانٹس کو ایکسپلائٹ کیا، اور ان کو یعنی نیچر، جیسے میں نے ایک لفظ یوز کیا تھا کہ نیچرل آبجیکٹ کو جب ہم نیچرل ریسورسز قرار دیتے ہیں، یہ نیچرل ریسورسز کا جو کانسیپٹ ہے یہ سائنس کا کانسیپٹ ہے، یہ سائنٹیفک پروگرس سے ریلیٹڈ ہے کہ سائنس جو ہے ان کو نیچرل ریسورسز قرار دیتی ہے، پلانٹس کو
تو پھر جب ان کو ریسورسز قرار دے دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی انہیرنٹ ویلیو نہیں ہے. اسی طرح سے ہم انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتے ہیں. تو جب انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے ظاہر ہے کہ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے پھر انکروچمنٹ یہ ایشو بھی آ جاتے ہیں. آپ ولڈرنس کو انکروچ کرتے ہیں, نیچرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اب نہ صرف یہ کہ نیچرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے بلکہ جو انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ آپ دیکھیں نا کہ کس قدر ہمارے انوائرمنٹ کو پولوٹ کر رہا ہے, وہ کس قدر ہماری جو لینڈ اس کو خراب کر رہا ہے. ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں, ٹینری کی ایگزامپل آپ لے لیں کہ ٹینری کا جو ویسٹ ہے وہ جس زمین کے اندر چھوڑا جاتا ہے وہ زمین ناقابل کاشت ہو جاتی ہے. وہاں پہ کسی قسم کی بھی کوئی زندگی, کوئی پلانٹ لائف, کوئی اینیمل لائف جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی. اور اسی طرح سے جب وہ فیوم جو دھوئیں کی صورت میں, جو گیسز کی صورت کے اندر جب یہ انڈسٹریلائزیشن چھوڑتی ہے تو وہ انوائرمنٹ کو جس طرح سے پولوٹ کر رہا ہے اور جس کو آج ہم گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں, وہ انہی وجوہات کی, وہ اسی پولوشن کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہماری جو اوزون لیئر ہے وہ ڈپلیٹ ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے گرین ہاؤس ایفیکٹ ہو رہے ہیں. اور یہ گرین ہاؤس ایفیکٹس جو ہیں یہ ایک مسلسل جو ہمارے جو ایٹماسفیئر کے اندر جو ایک چینجز آ رہے ہیں, جو ایک ویدر چینجز آ رہے ہیں, یہ ساری اس کی وجوہات ہیں. تو نہ صرف یہ کہ نیچرل ریسورسز جو ہیں اس کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے سے, بلکہ اس کے ذریعے سے جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی پولوٹ ہو رہا ہے. اس کے جو ویسٹ کو ڈسپوز آف کیا جا رہا ہے وہ بھی ہماری لینڈ کو اور ہمارے انوائرمنٹ کو بربادی کا باعث بن رہا ہے. اسی کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انکروچمنٹ آف نیچر بائی سویلائزیشن, یعنی جہاں پہ انڈسٹری لگتی ہے ظاہر ہے کہ وہاں پہ لوگوں کا ایک طرح سے ان کی رہائش کا بھی بندوبست ہوتا ہے, پھر لوگ روزگار کے حصول کے لیے وہاں چل نکلتے ہیں. تو وہ جو ولڈرنس جو ہے یہاں پہ مختلف جو ایکو سسٹم چل رہے تھے, جو ایک اس کی ولڈرنس کی جو ایک بیوٹی تھی, ہم اس کو بھی ڈسٹرائے کر دیتے ہیں. یعنی انکروچمنٹ آف نیچر بائی سویلائزیشن از اندر کاز کہ ہم نے نیچر کو جو ہے وہ کوئی انسٹرومنٹل ویلیو ہی اسائن کی ہوئی ہے, کوئی انٹرنزک ویلیو اس کی ہم نے نہیں سمجھی. تو یہ صورتحال جو ہے یہ یقیناً انسان کے لیے ایک طرح سے تشویش کا باعث ہے, اور انسان کے اندر اب یہ ایک احساس پیدا ہوا ہے, اور اسی احساس کے پیدا ہونے کی بنا پہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب نیچر جو ہے ہم مزید اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے. ہمیں نیچر کو پریزرو کرنا ہے, نہ صرف یہ کہ اپنی ذات کی خاطر کرنا ہے بلکہ ہم نے نیچر کو ایک طرح سے انسٹرومنٹل ویلیو کی بجائے انٹرنسک ویلیو اسائن کرتے ہوئے اس کو پریزرو کرنا ہے فار اٹس اون سیک. آج کی گفتگو کو ہم انہی الفاظ پہ ختم کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.